बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान इस वक्त माशी मुश्किलात का शिकार है और 1.1 बिलियन डॉलर की एक हमने इंस्टॉलमेंट IMF से लेनी है, जिसके लिए अभी मुज़ाकरात वगैरह भी हुए हैं और उन्होंने कई किस्म के पाकिस्तान गवर्नमेंट से मुतालबात किए हैं कि आपने ये काम करने हैं और कई चीज़ें टैक्सेशन से रिलेटेड हैं। और अगर टैक्सेशन की बात करें तो रियल एस्टेट एक ज़ाहिर पाकिस्तान में एक बड़ा सेक्टर है, इसमें बहुत पैसा आ रहा है जा रहा है। तो उन्होंने मुतालबा किया था FBR से कि रियल एस्टेट के ऊपर मज़ीद टैक्सेस वगैरह लगाए जाएं। तो FBR ने अब जो श्योरिटी दे दी है कि हम जनाब ये जो बजट आ रहा है जून 2024 में, इसमें हम नए टैक्स इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आज की वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं कि आज से पहले पाकिस्तान में जो किस्तों पे कोई प्लॉट खरीदता था, किस्तों पे कोई प्रॉपर्टी खरीदता था, उस पर कोई टैक्स नहीं होता था। वो टैक्स नेट के अंदर कहीं शो ही नहीं हो रहा होता था और वो लेन देन चल रहा होता था। लेकिन अब के बाद ऐसा नहीं होगा। जून 2024 के बजट में ये चीज़ शामिल करने की यकीन दहानी करवा दी गई है कि जो सुनने में आ रहा है कि 5% के करीब जो है वो टैक्स लगेगा अब फाइल्स वालों पे भी। मिसाल के तौर पे अगर कोई प्लॉट ले रहा है और उसकी कीमत 50 लाख रुपए है तो 5% के हिसाब से वो तकरीबन 2.5 लाख रुपया बनेगा टैक्स उस पर। अब जब मैं ये बात कर रहा हूँ या आपने अगर पहले भी सुनी होगी तो बहुत ज़्यादा लोग पैनिक कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा परेशान होंगे कि यार अब ये क्या, एक नया टैक्स लगा दिया, रियल एस्टेट का काम पहले ही कोई नहीं था और अब एक नया जो FBR टैक्स लगाने जा रही है। तो इस तरह की आपने बातें सुनी भी होंगी, सुनेंगे भी। तो लेकिन मैं इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हूँ ये जो टैक्स लगाने जा रही है। थोड़ा इसको डीपली देख लेते हैं कि असल में ये किसका फ़ायदा है, किसका नुकसान है और किसका फ़ायदा है। तो हमारी कौम ज़रा जज्बाती है, वो बात को ना समझती नहीं है, थोड़ा जो है ना अपना जो कॉमन सेंस इतना यूज़ नहीं करती, तो बात जज्बातियत उसमें लेती है। तो जज्बातियत के उसमें तो देखा जाए तो वाकई रियल एस्टेट पे एक नया बम गिरा दिया गया है और फाइलों वालों पे भी टैक्स लगा दिया। जिसके पास बेचारे के पास पैसे नहीं होते वही बेचारा किस्तों पे जाके थोड़े थोड़े करके लेते हैं, उस पर भी टैक्स लगा दिया। तो लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस बात पे। वो इस वजह से खुश हूँ कि आपको पता है कि पाकिस्तान में फाइलों के नाम पे लाखों लोगों के साथ फ्रॉड हुए हैं। किस्तों वाली जो सोसाइटीज़ ने फ्रॉड किए हैं, फेक सोसाइटीज़ आई, फ्रॉड सोसाइटीज़ और डेवलपर मार्केट में आए और उनका साथ जो सो कॉल्ड मार्केटिंग एजेंसियां, सो कॉल्ड जो प्रॉपर्टी डीलर्स थे, वो लोग उन्होंने उनका साथ दिया और बेचारे सादा लोगों को उन्होंने फंसाया और उन्होंने उनको वो फाइलें बेची और आज वो फाइलें किसी काम की नहीं है, वो सिर्फ रद्दी है, रद्दी का एक कागज़ है। इसके अलावा उस फाइल के पल्ले कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं? वो इस वजह से कि जिस डेवलपर ने वो सोसाइटी बना के बेची थी उसके पास तो वो लैंड ही कोई नहीं है। अगर मिसाल के तौर पे कोई थोड़ी बहुत लैंड है तो उसने उस लैंड से बहुत ज़्यादा सेलिंग कर दी है। मिसाल के तौर पे जितनी लैंड है उसमें वो अगर 1000 प्लॉट निकाल सकता था, उसने 10,000 प्लॉट मार्केट में बेच दिया। अब अगर 1000 लोगों को कल को प्लॉट मिल भी जाएगा तो 9000 लोगों का क्या बनेगा जिनका पैसा सारा स्टेक पे लग गया, पैसा यानी कि बर्बाद ही हो गया ना। तो अगर ये टैक्स लगने जा रहा है तो इसका पता क्या मतलब है, इसको अब डिटेल में समझे। इसका सबसे पहले ये मतलब होगा कि जब भी अब कोई सोसाइटी बनाने जाएगा तो FBR गवर्नमेंट के साथ ये मिलके काम करेंगे। एक मैं जाता हूं, मैं सोसाइटी बनाने के लिए जाता हूं तो मैं उसके लिए पहले लैंड खरीदूंगा और लैंड जो खरीदूंगा वो FBR के रिकॉर्ड पे लाना लाजमी है, ठीक है। और वहां पे मैं रजिस्टर हो जाऊंगा कि जनाब इतनी लैंड मैंने ले ली है और इसमें से मैंने अब इतने प्लॉट, मिसाल के तौर पे मैंने जी 500 प्लॉट जो है ना वो कटिंग किए, इतने मैंने 3 मरले, इतने 5 मरले, इतने 10 मरले, इतने कमर्शियल प्लॉट, ये मैंने अब 500 प्लॉटों के बदले मैंने 500 फाइलें तैयार करनी है। अब वो लैंड भी आपके रिकॉर्ड के ऊपर आ गई, यानी कि डेवलपर ने लैंड ली, उसके पास पैसा था। ऐसा नहीं है कि उसने 2-4 करोड़ रुपया बस इकट्ठा करके मार्केटिंग पे लगाया और आपकी जेब से पैसा निकालना शुरू कर दिया। जब 4 पैसे आए तो तब उसने देखना शुरू किया कि मैंने अब यहाँ पे लैंड खरीदनी है या यहाँ पे खरीदनी है। फिर कहा जी मुझे तो लैंड नहीं मिली, मुझे तो ये मसला बन गया, ठीक है। लेकिन अब वो पहले लैंड लेगा, उसको FBR में रजिस्टर करवाएगा, तमाम फाइलें FBR के रिकॉर्ड पे आ जाएंगी। अब आप जाओगे वो किस्तों वाली फाइल लेने के लिए, अब आप जब जाओगे आपका रिकॉर्ड
جو ہے نا وہ ایف بی آر کے پاس آ جائے گا کہ یہ جناب مسٹر اے آئے ہیں اور یہ جو اس سوسائٹی کی فائل نمبر جو 102 ہے یہ خریدنا چاہ رہے ہیں، تو وہ کہیں گے ہاں جی یہ واقعی یہ ریکارڈ میں موجود ہے، یہ اب آپ کے نام پہ ٹرانسفر ہو رہی ہے فائل، اب آپ اس کے آنر ہو اور آپ پہ اتنا ٹیکس بن رہا ہے، اب آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا۔ اچھا اب آپ کا اب اوور سیلنگ نہیں ہو سکتی۔ اگر اوور سیلنگ کیسے کریں گے؟ اب سارا تو ریکارڈ ادھر رجسٹر کروانا پڑے گا ایف بی آر میں۔ ایک بندے کو اگر وہ فائل دیتے ہیں وہ تو وہاں پہ اگر اوور سیلنگ والی فائل ہوئی 500 فائلیں تھیں، 501 نمبر بھی اگر ہوگا تو وہ تو ریکارڈ پہ اس کا ریکارڈ ہی کوئی نہیں ہونا ایف بی آر کے پاس، تو وہ جو ہے نا وہ کسی کو اس طرح بیچ ہی نہیں سکیں گے۔ ہزاروں فائلیں یہ جو اوور سیلنگ کے نام پہ بیچ دیتے تھے وہ کام ختم ہو جائے گا۔ اب یعنی کہ جتنے پلاٹ ہیں اتنے ہی اس سوسائٹی میں آنر ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ پہلا تو بینیفٹ یہ ہو گیا، اور یہ سب سے بڑا بینیفٹ کس کے لیے ہوا؟ یہ ہمارے اوورسیز بھائیوں کے لیے ہوا۔ سب سے زیادہ جو فائلوں میں پیسہ آ رہا ہے نا، وہ لاہور میں ہو، اسلام آباد ہو، راولپنڈی ہو، اب تو چھوٹے شہروں میں بڑا کام شروع ہو گیا ہے، وہ ہمارے اوورسیز بھائیوں کا زیادہ پیسہ اس میں آ رہا تھا۔ اب وہ سیکیور ہو گئے جو اتنی محنت سے وہ پیسہ کماتے ہیں نا، 2-2.5 لاکھ روپیہ، 2 لاکھ روپیہ ٹیکس کوئی میٹر نہیں کرتا، بجائے اس کے کہ آپ کا 20-20 30-30 لاکھ روپیہ جو لے کے یہ فراڈیے بھاگ جاتے ہیں، تو اس سے بہتر نہیں آپ تھوڑا پیسہ دے دو، آپ کا کام سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر آ جائے، اور آپ کو بھی گارنٹی ہو کہ جناب جو میں نے فائل لی ہے اس کے پیچھے لینڈ موجود ہے اور اس کا ریکارڈ گورنمنٹ کے پاس بھی ہے۔ کل کو کوئی مسئلہ بنتا ہے، نیب ایکشن میں آتا ہے، کوئی ادارہ بھی اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، آپ ایف آئی آر کٹواتے ہو سارا، تو سٹیٹ آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی، کیوں؟ آپ نے اس کو ٹیکس دیا ہوا ہے، سٹیٹ کو آپ ٹیکس ادا کر رہے ہو جو پراپرٹی ہے جو فائل لینے جا رہے ہو، تو اس لیے اب وہ اس کی ذمہ داری بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا اب دوسرا کام جو بڑا کیا وہ یہ کیا ہے کہ اب کے بعد یہ جتنا بھی یہ سوسائٹیوں والے لین دین کرتے تھے نا، یہ کیش میں کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا جو آپ میں سے قسطوں والی فائلیں جنہوں نے لی ہے، وہ جو بینکنگ چینل کو وہ بیچ میں لے کے نہیں آتے تھے، وہ کیا کرتے تھے بائی ہینڈ، وہ جو ہے نا آپ کی انسٹالمنٹس لیتے تھے، بندہ آپ کا جاتا تھا، وہ جمع کرواتا تھا اور وہ رسید بنا کے آپ کو دے دیتے تھے، جس رسید کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہوتی تھی۔ اب گورنمنٹ کے ریکارڈ پہ کوئی ایسا وہ نہیں آتا تھا کہ جناب آپ نے اب تک اس ڈیولپر کو 10 لاکھ یا 15 لاکھ روپیہ دے دیا، آپ کہہ رہے ہوتے تھے یا آپ وہ چند سلپیں دکھا رہے ہوتے تھے جس کی قانونی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن اب ساری ٹرانزیکشن ہوں گی اس ڈیولپر کے اکاؤنٹ میں، آن لائن آپ نے ٹرانزیکشن کرنی ہے، آپ کے پاس سارا ریکارڈ ہوگا کہ جناب میں نے اس بندے کو، اس ڈیولپر کو اتنے پیسے دیے۔ اچھا جب یہ لاکھوں کروڑوں روپیہ اس ڈیولپر کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہوگا، ایف بی آر سارا کچھ دیکھ رہا ہے، اب اس نے اس ڈیولپر پہ ٹیکس ڈال دینا ہے کہ جناب آپ پہ اتنا کارپوریٹ ٹیکس بنتا ہے یا یہ والا ٹیکس اتنا بنتا ہے، وہ آپ نے کرنا۔ آج سے پہلے کیا تھا، آپ کی جیب سے پیسہ نکلتا تھا، ڈیولپر کی جیب میں جاتا تھا، ڈیولپر کام کرتا نہیں تھا، وہ سارا پیسہ اکٹھا کیا ملک سے لے کے باہر، جیسے منی لانڈرنگ کیا، جو بھی کیا، وہ پیسہ نکل جاتا تھا۔ لیکن اب وہ بینکنگ چینل کے تھرو پیسہ آئے گا، اس کے اکاؤنٹ میں ہوگا، اس پہ ٹیکس بھی پڑے گا، اور وہ اس پیسے کو جہاں جہاں شفٹ کرے گا سارا ریکارڈ کے اوپر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے جی، یہاں سے پیسہ آیا، یہاں سے گیا، اب وہ جو چور بازاری ہے نا وہ ساری ختم ہو جائے گی۔ اچھا جی یہ دوسرا بڑا زبردست کام ہو جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ جی کر دیا جتنے بھی پراپرٹی ڈیلر اور ریئل اسٹیٹ ایجنٹس وغیرہ تھے ان کے لیے مسٹ کر دیا کہ وہ ایف بی آر کے اوپر اپنے آپ کو رجسٹر کریں گے۔ ڈی این ایف بی پی ایک پورٹل ہے ایف بی آر کا، یہ ہمارا، یہ پیچھے آپ کو سرٹیفکیٹ اس کا نظر بھی آ رہا ہوگا اوپر سے، یہ 3rd نمبر پہ لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھو، تو یہ جو ہے نا یہ لینا مسٹ ہے۔ یہ ایف بی آر پہلے بھی کوششیں کرتا رہا لیکن یونینز کٹھی ہو جاتی تھی، نہیں ہو پایا یہ، لیکن اب اس کے لیے مسٹ کر دیا ہے، کیونکہ اب تو آئی ایم ایف کو بھی یقین دہانی کروا دی ہے۔ اب جو بندہ بھی مارکیٹ میں یعنی کہ کام کر رہا ہوگا وہ پروفیشنل بندہ ہی کام کر رہا ہوگا۔ پہلے تو یہ قسطوں والی چیزیں بیچنے کے لیے ہر ایرا غیرہ سیزنل جو ڈیلر بن گئے تھے، آگے تھے، اچھے ڈیلرز کا بھی نام خراب کر رہے تھے۔ اب جو بندہ ہوگا وہ پروفیشنل ہوگا، وہی کام کر رہا ہوگا، اس کا سارا ریکارڈ بھی جو ہے نا اس کے بینکنگ ٹرانزیکشن اس کا سارا کچھ بھی ایف بی آر کے پاس جا رہا ہوگا، اور وہ ان کے پورٹل کے اوپر رجسٹرڈ بھی ہوگا۔ ایف بی آر کو پتا ہوگا کہ پاکستان میں جی اس وقت مثال کے طور پہ جی 5 لاکھ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کام کر رہے ہیں، اب اس کے ریڈار پہ آ گئے ہیں۔ اب اس نے ہر سال چیک کرنا کہ 5 لاکھ میں سے بھائی کتنے لوگ ٹیکس دے رہے ہیں، نہیں دے رہے ہیں، کیا بزنس کر رہے ہیں، کہاں سے کما رہے ہیں، یہ سارا کچھ ریکارڈ پہ آ جائے گا۔ تو وہ جو 2 قسم کے ڈیلر وغیرہ یہ سارا کچھ صفائی ہونے والی ہے، یعنی کہ بڑے پیمانے پہ ڈیولپر کی صفائی ہونے لگی ہے، جتنے 2 نمبر فراڈ سوسائٹیز، فیک سوسائٹیز لانچ کرتے تھے ان کا سارا صفایا ہو جائے گا، اور دوسرے نمبر پہ جو ان کو یہ فیسیلیٹیٹ کرتے تھے ڈیلر، ان کا سارا اب انشاءاللہ صفایا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اور یہ ایک جو ہے نا ایک صفائی کے بعد یہ ایک ریئل اسٹیٹ کی ایک پاکستان میں نئی شکل نظر آئے گی، اور اس سارے کے بعد یہ ٹیکس
کوئی میٹر نہیں کرتا, بہت جو ہے نا بہت مناسب ٹیکس ہے, لیکن اس کے بعد پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کا بزنس گرو کرے گا. کیوں؟ لوگوں کا اعتماد بڑھے گا. کیوں لوگ دبئی وغیرہ جاتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا پیسہ ڈوبے گا نہیں, کیونکہ اسٹیٹ ان کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے, اکاؤنٹس کے تھرو ساری مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے. اور دوسرا وہاں پہ جو رہ رہا ہے وہ امپلیمنٹ ہے, جو ریئل اسٹیٹ جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے وہ ادھر بھی چل رہی ہے. اسی طرح اگر جو ہمارا نیبرنگ کنٹری انڈیا ہے, وہاں پہ 2016 کے بعد جب سے ریرا وہاں پہ امپلیمنٹ ہوا ہے, وہاں کی ریئل اسٹیٹ نے بڑا اچھا پرفارم کرنا شروع کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں, تو اس کے بعد انشاءاللہ یہ نو ڈاؤٹ پرائسز تھوڑی بہت اب اوپر تو جائیں گی. ظاہر ہے جب ٹیکس کا پیسہ بھی انوالو ہوگا, ٹیکسیشن ہوگی, آپ کی پراپرٹی کی اتھینٹسٹی ہو جائے گی, پرائسز اوپر جائیں گی. اور اسی طرح کنسٹرکشن سیکٹر پہ بھی جب ٹیکس لگیں گے, یہ سارا کچھ ہے, ریٹس اوپر نو ڈاؤٹ جائیں گے ہی جائیں گے. اچھا, میری ایک اور سجیشن ہے, شاید جو کام والا ہیں وہ اس پہ کام کر بھی رہے ہوں گے, کہ جو کنسٹرکشن کا کام ہے اس کے اوپر بھی پابندی لگانی چاہیے کہ پراپر اگر ایک کمپنی رجسٹرڈ نہیں ہے, ایک کمپنی کے پاس پراپر انجینئرز ہائر نہیں ہے, پاکستان انجینئرنگ کونسل سے ان کو جو ہے لائسنس نہیں ملا ہوا, تو وہ جو ہے نا اس فیلڈ کے اندر کام نہیں کر سکتے. یہ ہونا چاہیے, یہ میری ایک وہ ہے کہ ریکویسٹ ہے. اس سے کیا ہوگا کہ چیزیں اور زیادہ انشور ہوں گی. جس طرح ہمارے اس فیلڈ کے اندر بھی جو کنسٹرکشن ہے, جو نام نہاد قسم کے ٹھیکیدار وغیرہ اور یہ جو چیزیں آ رہی ہیں, تو اس سے اوورسیز کو بہت زیادہ ڈیمیج ملتا ہے, ان کے ساتھ بہت زیادہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں, کیونکہ یہ لوگ کہیں ریکارڈ کے اوپر ہوتے نہیں ہیں, تو ان کے جو رائٹس ہیں وہ کہیں پہ بھی سیکیور نہیں ہو رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ پروفیشنلزم اس سے مزید بڑھے گا, اور لوگوں کا جو اوورسیز ہے پاکستانی, ان کا پاکستان کی ریئل اسٹیٹ سیل پرچیز کے اوپر اور جو ہاؤسنگ سیکٹر ہے اس کے اندر اعتماد ان کا بڑھے گا, اور یہ الٹیمیٹلی پاکستان میں زیادہ پیسہ آئے گا اور یہ بزنس بہت زیادہ گرو کرے گا. اگر پھر بھی آپ کا کوئی کوسچن ہو کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں, اور ہمارا جو واٹس ایپ کمیونٹی گروپس آ رہے ہیں اس کو آپ ڈسکرپشن میں آ رہے ہیں, ان کو آپ لازمی جوائن کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.